تیمور کو اپنی بیوی سمیرہ کو ہمیشہ یہ یقین دلایا تھا کہ اس کے علاوہ اس کی زندگی میں کوئی اور عورت نہیں ہے، لیکن سمیرہ کو اکثر تیمور کی گاڑی سے لڑکیوں کے بالوں کے کلپ اور عجیب سی خوشبو ملتی تھی۔ ایک دن تیمور گاڑی کی چابی گھر بھول گیا۔ سمیرہ نے شک کی بنیاد پر گاڑی کی پچھلی جگہ کھول کر تلاشی لی اور وہاں اندر کوئی سامان نہیں تھا، بلکہ بہت ہی عورتوں کے شناختی کارڈ اور ان کے استعمال کی چیزیں پڑی تھیں۔ سب سے نیچے سمیرہ کی اپنی بہن کا کارڈ پڑا تھا، جو پچھلے 2 مہینوں سے سمیرہ اور تیمور کی شادی کو کئی سال گزر چکے تھے۔ وہ اپنی اس چھوٹی سی دنیا میں بہت خوش تھی۔ وہ دل ہی دل میں شکر ادا کرتی کہ اسے تیمور جیسا جیون ساتھی ملا، جو اس سے اتنی محبت کرتا ہے، کہ اسے اتنی عزت دیتا ہے۔ تیمور کی زبان سے نکلنے والے ہر لفظ سمیرہ کے لیے سچائی کا درجہ رکھتا تھا، اور وہ اس کی ہر بات پر بنا سوچے سمجھے یقین کر لیتی تھی، کیونکہ تیمور کا انداز ہی کچھ ایسا ہوتا تھا کہ وہ اپنی میٹھی باتوں سے کسی کو بھی اپنا گرویدہ بنا لیتا تھا۔ وہ ہمیشہ سمیرہ کی خوبیوں کی تعریف کرتا، اس کے بنائے ہوئے کھانوں کو سراہتا اور اس کے گھر سنبھالنے کے سلیقے کو پسند کرتا، جس کی وجہ سے سمیرہ کے دل میں اس کے لیے محبت اور احترام دن بدن مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ دونوں اکثر شام کو اکٹھے بیٹھ کر چائے پیتے اور اپنے آنے والے کل کے بارے میں باتیں کرتے۔ تیمور اسے بتاتا کہ وہ اس کے لیے کیا کچھ کرنا چاہتا ہے اور اسے زندگی کی ہر خوشی دینا چاہتا ہے۔ سمیرہ ان خوابوں کو اپنی حقیقت سمجھ کر جینے لگی تھی، اور اس کا دل ہر وقت خوشی سے بھرا رہتا تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی فطرت اور اس کے چھپے ہوئے راز کسی نہ کسی طرح سامنے آ ہی جاتے ہیں، اور ایسا ہی کچھ سمیرہ کے ساتھ بھی ہونے والا تھا۔ کچھ عرصے بعد تیمور کے رویے میں کچھ ایسی تبدیلیاں آنا شروع ہوئیں جو بظاہر تو بہت معمولی تھی، لیکن ایک بیوی کی حساس نظروں سے زیادہ دیر تک چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ اب کبھی کبھی گھر دیر سے آنے لگا تھا، اور جب سمیرہ اس سے دیر آنے کی وجہ پوچھتی تو وہ کام کی زیادتی اور دفتر کی الجھنوں کا بہانہ بنا دیتا۔ سمیرہ، جو کہ اس پر حد سے زیادہ اعتبار کرتی تھی، اس کی باتوں کو سچ مان لیتی اور اسے آرام کرنے کا کہتی۔ وہ اس کے لیے گرم کھانا لاتی، اس کی تھکاوٹ دور کرنے کی کوشش کرتی، لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ دیر سے گھر آنا ایک معمول بننے لگا، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی سمیرہ کی توجہ اپنی جانب کھینچنے لگیں، جنہیں وہ پہلے نظر انداز کر دیا کرتی تھی۔ تیمور کے پاس ایک گاڑی تھی جس سے وہ بہت پیار کرتا تھا۔ وہ اسے ہمیشہ صاف ستھرا اور چمکا کر رکھتا تھا۔ وہ اسی گاڑی میں اپنے کام پر جاتا اور اسی میں واپس آتا۔ سمیرہ کو بھی کبھی کبھار اس گاڑی میں بیٹھنے کا اتفاق ہوتا تھا، جب وہ دونوں کہیں باہر تفریح کے لیے یا کسی رشتہ دار کے گھر ملنے جاتے تھے۔ ایک دن جب سمیرہ گاڑی میں بیٹھی تو اس کی نظر اگلی نشست کے نیچے پڑی ایک چیز پر پڑی۔ اس نے جھک کر وہ چیز اٹھائی تو وہ عورتوں کے بالوں میں لگانے والی ایک چمکدار شے تھی۔ سمیرہ نے اسے غور سے دیکھا کہ وہ چیز اس کی نہیں تھی، کیونکہ وہ اس طرح کا سامان استعمال نہیں کرتی تھی۔ اس نے بڑی معصومیت سے تیمور سے اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے بڑی بے نیازی اور سکون سے جواب دیا کہ شاید اس کی کسی دوست کی بیوی یا کسی رشتہ دار کی گاڑی میں بیٹھنے کی وجہ سے گر گئی ہوگی۔ سمیرہ نے اس بات کو وہیں ختم کر دیا اور اس پر زیادہ دھیان نہیں دیا، کیونکہ اسے اپنے شوہر پر پورا بھروسہ تھا، لیکن یہ صرف ایک شروعات تھی۔ اس کے بعد بھی کئی بار سمیرہ کو گاڑی کی صفائی کرتے ہوئے یا اس میں بیٹھتے ہوئے ایسی ہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ملیں، کبھی کوئی اور بالوں کو باندھنے والی چیز، تو کبھی کوئی رنگ برنگا دھاگا، اور کبھی کوئی ایسا سامان جس کا تعلق صرف اور صرف عورتوں کے استعمال سے ہو سکتا تھا۔ سمیرہ ہر بار تیمور سے پوچھتی اور وہ ہر بار کوئی نہ کوئی نیا اور بظاہر تسلی بخش جواب دے کر اسے مطمئن کر دیتا تھا کہ اس کے ساتھ کام کرنے والے لوگ اکثر اس کی گاڑی میں سواری مانگ لیتے ہیں،
اور ہو سکتا ہے یہ چیزیں اس کے ساتھ سفر کرنے والی کسی خاتون کی ہوں جو راستے میں کہیں اتر گئی ہو۔ سمیرا اس کی باتوں پر وقتی طور پر یقین تو کر لیتی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے دل کے کسی گہرے کونے میں ایک بے نام سا شک سر اٹھانے لگا تھا۔ وہ خود کو بار بار سمجھاتی کہ اس کا شوہر اس سے بہت محبت کرتا ہے اور وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتا، لیکن وہ جو چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھتی تھی ان کو مکمل طور پر جھٹلانا بھی اس کے لیے اب ناممکن ہو رہا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور بات جو سمیرا کو اندر ہی اندر پریشان کرنے لگی تھی اور اس کی راتوں کی نیند اڑانے کا سبب بننے لگی تھی، وہ ایک مخصوص قسم کی مہک تھی جو اسے اکثر تیمور کی گاڑی میں بیٹھنے پر محسوس ہوتی تھی۔ یہ مہک اس کے شوہر کے استعمال کرنے والی مردانہ خوشبو سے بالکل مختلف تھی۔ یہ ایک خاص قسم کی زنانہ خوشبو تھی جو بہت تیز، میٹھی اور عجیب سی ہوتی ہے۔ جب پہلی بار سمیرا نے یہ خوشبو محسوس کی تو اس نے تیمور سے الجھن بھرے انداز میں پوچھا کہ گاڑی میں آج کیسی مہک آ رہی ہے؟ تو تیمور نے ہنس کر بڑی چالاکی سے بات ٹال دی اور کہا کہ اس نے گاڑی کو دھونے والے لڑکے سے اندر کوئی نیا خوشبو کا چھڑکاؤ کروایا ہے تاکہ گاڑی میں تازگی رہے اور بدبو نہ آئے۔ سمیرا نے اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے اس بات کو بھی سچ مان لیا، لیکن جب وہ خوشبو بار بار آنے لگی اور ہر بار گاڑی کا دروازہ کھولتے ہی اسی ایک جیسی مہک کا احساس ہونے لگا تو سمیرا کو الجھن اور بے چینی میں اضافہ ہو گیا۔ وہ اب جب بھی گاڑی میں بیٹھتی تو اس کی دماغ بے اختیار اس خوشبو کو محسوس کرنے لگتا اور اس کے ذہن میں مختلف خوفناک سوالات جنم لینے لگتے۔ وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی کہ کیا واقعی ہی یہ صرف ایک خوشبو والا چھڑکاؤ ہے جو ہمیشہ ایک ہی جیسا ہوتا ہے، یا اس کے پیچھے کوئی اور گہری کہانی چھپی ہے۔ وہ ان بالوں کی چیزوں اور اس عجیب سی خوشبو کے درمیان کوئی تعلق جوڑنے کی کوشش کرتی، لیکن پھر اپنے ہی خیالات اور وسوسوں سے ڈر کر انہیں جھٹک دیتی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا شوہر پر سے برسوں کا اعتماد اٹھے، کیونکہ وہ اس سے بے پناہ محبت کرتی تھی اور اس کے بغیر اپنی زندگی کا ایک پل بھی گزارنے کا تصور نہیں کر سکتی تھی۔ تیمور کو جب بھی سمیرا کے چہرے پر کوئی پریشانی یا الجھن نظر آتی تو وہ اس کے پاس آتا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نرمی سے لیتا اور اسے پھر سے وہی پرانی یقین دہانیاں کرانے لگتا۔ وہ اسے کہتا کہ تم کیوں اتنا سوچتی ہو اور اپنے دماغ پر بلا وجہ کا بوجھ ڈالتی ہو؟ میں صرف تمہارا ہوں اور میری اس زندگی میں تمہارے سوا کسی دوسری عورت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ سمیرا اس کی ان محبت بھری باتوں اور جھوٹی قسموں سے کچھ دیر کے لیے تو دل کا سکون پا لیتی اور مسکرانے کی کوشش کرتی، لیکن جیسے ہی وہ اکیلی ہوتی یا دوبارہ اس گاڑی کے قریب سے گزرتی تو وہی وسوسے، وہی شک اور وہی پریشانیاں پھر سے اسے چاروں طرف سے گھیر لیتی۔ وہ ایک عجیب سی ذہنی کشمکش کا شکار ہو چکی تھی، جہاں ایک طرف اس کے شوہر کی محبت بھری تسلیاں اور قسمیں تھیں اور دوسری طرف وہ ٹھوس ثبوت تھے جنہیں وہ نظر انداز نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ اسے اکثر تیمور کی گاڑی سے لڑکیوں کے بالوں کے کلپ اور عجیب سی خوشبو ملتی تھی۔ دن ہمیشہ کی طرح شروع ہوا تھا۔ سورج کی کرنیں کھڑکی سے اندر آ رہی تھیں اور سمیرا صبح سویرے اٹھ گئی تھی۔ اس نے روزمرہ کے معمول کے مطابق تیمور کے لیے ناشتہ تیار کیا تھا۔ تیمور بھی جاگ چکا تھا اور اپنے کام پر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ وہ بظاہر بالکل عام سا دن لگ رہا تھا، لیکن سمیرا کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی جو پچھلے کئی دنوں سے اسے اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ وہ کلپ اور وہ خوشبو بار بار اس کے ذہن میں آ رہے تھے۔ تیمور ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھا تو وہ بالکل پرسکون اور مطمئن دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے سمیرا کے بنائے ہوئے کھانے کی دل کھول کر تعریف کی اور مسکرا کر محبت بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔
سمیرا نے بھی جواب میں مسکرانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن اس کی مسکراہٹ میں وہ پہلے جیسی جان اور سچائی نہیں تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے ہی گھر میں ایک اجنبی بنتی جا رہی ہے۔ ناشتہ کرنے کے بعد تیمور نے اسے بتایا کہ آج اسے دفتر کے کسی ضروری کام کے سلسلے میں اپنے ایک ساتھی کے ساتھ جانا ہے، اس لیے وہ اپنی گاڑی نہیں لے کر جائے گا بلکہ اس کا دوست اسے لینے آ رہا ہے۔ سمیرا نے کوئی سوال کیے بغیر بس خاموشی سے اپنا سر ہلا دیا۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی اور تیمور کا دوست اسے لینے کے لیے آ گیا۔ تیمور کو دیر ہو رہی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنا سامان سمیٹا اور سمیرا کو خدا حافظ کہا اور تیزی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ سمیرا نے دروازہ بند کیا اور واپس اندر آ کر اپنے روزمرہ کے کاموں میں لگ گئی۔ اس نے سب سے پہلے دسترخوان سمیٹا، برتن اٹھائے اور پھر کمرے کی صفائی شروع کر دی۔ صفائی کرتے ہوئے اس کی نظر اچانک میز پر پڑی، جہاں ایک کونے میں تیمور کی گاڑی کی چابی رکھی ہوئی تھی۔ تیمور اپنی جلدی اور گھبراہٹ میں اپنی گاڑی کی چابی گھر ہی بھول گیا تھا۔ سمیرا کے قدم وہیں کے وہیں رک گئے اور اس کی نظریں اس چابی پر جم کر رہ گئیں۔ وہ چابی جیسے اسے خاموشی سے اپنی طرف بلا رہی تھی۔ اس چابی کو دیکھ کر سمیرا کے دل کی دھڑکن اچانک تیز ہو گئی۔ اس کے ذہن میں وہ سارے شکوک و شبہات ایک بار پھر سے پوری شدت کے ساتھ زندہ ہو گئے، جو وہ پچھلے کئی دنوں سے اپنے دل کے کسی گہرے کونے میں دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے وہ انجان اور رنگ برنگے عورتوں کے بالوں کے کلپ یاد آنے لگے جو اس نے تیمور کی گاڑی سے وقتاً فوقتاً ملے تھے۔ اسے وہ عجیب سی میٹھی بے نام سی خوشبو یاد آنے لگی جو ہمیشہ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہی اس کے ننتھنوں سے ٹکراتی تھی اور اس کے دماغ کو سن کر دیتی تھی۔ سمیرا کا دل چاہا کہ وہ آگے بڑھے، اس چابی کو اٹھائے اور جا کر گاڑی کے کونے کونے کی تلاشی لے، لیکن پھر اس کے اندر چھپا ہوا اعتبار اور اس کی محبت اسے روکنے لگی۔ وہ خود سے باتیں کرنے لگی کہ نہیں سمیرا، تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتی۔ تم اپنے شوہر پر جو تم سے اتنی محبت کرتا ہے شک نہیں کر سکتی۔ وہ تمہارا خیال رکھتا ہے، اور اگر اسے کسی طرح یہ پتہ چل گیا کہ تم نے اس کی پیٹھ پیچھے اس کی غیر موجودگی میں اس کی گاڑی کی تلاشی لی ہے تو اسے کتنا دکھ ہوگا اور تمہارا رشتہ ہمیشہ کے لیے خراب ہو جائے گا۔ وہ بہت دیر تک اس کشمکش اور الجھن کا شکار وہیں کھڑی رہی۔ اس کا دل کہتا تھا کہ جا کر حقیقت کا پتہ لگائے اور اپنے اندر پلنے والے اس شک کے زہر کو ختم کرے، اور دل کہتا تھا کہ خاموش رہے، آنکھیں بند کر لے اور اپنے ہنستے کھیلتے رشتے کو بچا لے۔ لیکن شک کا بیج جب ایک بار کسی انسان کے دل کی مٹی میں بو دیا جائے تو اسے جڑ سے اکھاڑ کر نکالنا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ سمیرا کے اندر کی بے چینی اور اضطراب ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ اگر تیمور اپنی جگہ سچا ہے اور اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا تو پھر اسے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ صرف ایک سرسری سی نظر دیکھے گی اور اگر اسے وہاں کچھ بھی نہ ملا تو اس کا شک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا۔ وہ اسے دوبارہ سے اپنی پرانی پرسکون زندگی گزار سکے گی۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے کانپتے ہوئے اور ٹھنڈے پڑتے ہاتھوں سے میز پر پڑی ہوئی اس چابی کو اٹھا لیا، لیکن چابی کے ہاتھ میں آتے ہی اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس نے کوئی بہت بڑا جرم یا گناہ کر دیا ہو۔ اس کا دل اس کے سینے میں اتنی زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنی پسلیاں درد کرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں، اور اس کے ماتھے پر سردی کے باوجود پسینہ آ گیا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس اندر کھینچی اور اپنے آپ کو اندر سے مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ وہ آہستہ آہستہ اور سنبھل سنبھل کر قدم اٹھاتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی اور اس جگہ کی طرف چل پڑی جہاں صحن میں گاڑی کھڑی تھی۔ پورے گھر میں موت جیسی بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ صرف دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک
ٹک کی مسلسل آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ خاموشی سمیرا کو اور بھی زیادہ ڈرا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے گھر کی بے جان دیواریں اسے دیکھ رہی ہوں اور اس کی حرکت پر ہنس رہی ہوں۔ وہ چلتے چلتے گاڑی کے بالکل پاس پہنچ گئی۔ گاڑی اپنی جگہ بالکل خاموش اور بے حس و حرکت کھڑی تھی۔ سمیرا نے ایک بار پھر گاڑی کے چاروں طرف چکر لگایا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی وہ چھوٹی سی چابی اسے کسی بھاری پتھر کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے گاڑی کے بند شیشے سے اندر کی طرف جھانک کر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اندر کافی اندھیرا تھا اور اسے کچھ خاص اور صاف نظر نہیں آیا۔ اس کا دل ایک بار پھر پیچھے ہٹنے کو کر رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ پلٹ کر واپس چلی جائے اور چابی وہی میز پر رکھ دے جہاں سے اس نے اٹھائی تھی، تاکہ جب تیمور واپس آئے تو اسے کچھ بھی پتہ نہ چلے۔ لیکن پھر اچانک اسے وہ انجانی عورتوں کے بال باندھنے والی چمکدار چیزیں یاد آ گئیں۔ اسے وہ دن یاد آیا جب تیمور نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے جھوٹ بولا تھا کہ وہ چیزیں کسی اور کی ہیں، جو راستے میں اس کی گاڑی میں بیٹھی تھیں۔ اسے لگا کہ آج قدرت نے اس کے ہاتھ ایک بہت ہی بہترین موقع بھیجا ہے، یہ جاننے کا کہ اصل حقیقت کیا ہے، اور اگر اس نے آج یہ موقع اپنے ہاتھ سے گنوا دیا تو وہ اپنی ساری زندگی اسی شک، اسی اذیت اور تکلیف میں گزار دے گی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ اس کی زندگی کا ساتھی جس پر وہ اپنی جان تک چھڑکتی ہے اور جس کے ساتھ اس نے اپنی پوری زندگی گزارنے کا وعدہ کیا ہے، کیا واقعی وہ اس کے ساتھ سچا اور مخلص ہے، یا اس کی پیٹھ پیچھے کوئی اور ہی بھیانک کھیل کھیل رہا ہے؟ سمیرا نے اپنے دل میں یہ پکا فیصلہ کر لیا تھا کہ آج وہ ہر حال میں اور کسی بھی قیمت پر سچ جان کر رہے گی۔ اس نے اپنے ذہن پر تھوڑا سا زور دیا اور سوچا کہ اس نے گاڑی کے اندر تو کئی بار بیٹھ کر دیکھا ہے اور وہاں اسے چھوٹی موٹی چیزوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ملا، لیکن اس نے کبھی گاڑی کی پچھلی جگہ، یعنی وہ حصہ جہاں فالتو سامان رکھا جاتا ہے، اسے کبھی بھی کھول کر نہیں دیکھا۔ تیمور ہمیشہ اس حصے کو بند رکھتا تھا، اور جب بھی وہ اس کے بارے میں پوچھتی تو وہ کہتا تھا کہ وہاں اس کے دفتر کے کام کے کچھ بہت ہی ضروری کاغذات اور پرانا سامان ہوتا ہے جسے وہ کسی کو دکھانا نہیں چاہتا اور نہ ہی چاہتا ہے کہ کوئی اسے چھیڑے۔ سمیرا نے کبھی اس کی بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا اور نہ ہی کبھی اس بند حصے کو کھولنے کی ضد کی تھی، کیونکہ وہ اس کی ہر بات مانتی تھی۔ لیکن آج حالات بالکل مختلف تھے۔ آج شک نے اس کی آنکھوں پر ایک دلبرز پٹی باندھ دی تھی اور وہ آج ہر پردہ اٹھا کر دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنے قدم آگے بڑھائے اور گاڑی کی پچھلی جانب آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے اور دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو چکی تھی کہ اسے اپنے کانوں میں اپنی ہی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس نے چابی کو اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑا اور اسے گاڑی کی پچھلی جانب کے تالے میں ڈال دیا۔ تالے میں چابی گھمانے کی وہ ہلکی سی آواز اس سناٹے میں بہت دور تک گونجی۔ سمیرا نے خوف کے مارے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں اور ایک لمحے کے لیے بالکل ساکت ہو کر رک گئی۔ اس کے چہرے پر خوف، ڈر اور تجسس کے ملے جلے تاثرات واضح طور پر دیکھے جا سکتے تھے۔ خوف اس بات کا کہ کہیں اس کا وہ شک جو اسے اندر سے کھا رہا ہے سچ نہ نکل آئے اور اس کی ہنستی کھیلتی اور پرسکون زندگی ہمیشہ کے لیے برباد نہ ہو جائے، اور تجسس اس بات کا کہ آخر اس بند اور تاریک جگہ کے اندر ایسا کیا چھپا ہوا ہے جسے تیمور اتنے راز میں رکھتا ہے اور کسی کو دیکھنے نہیں دیتا۔ اس نے اپنے رب کا نام لیا اور ہمت کر کے چابی کو گھما دیا۔ تالا کھلنے کی ایک ہلکی سی آواز آئی اور سمیرا نے اپنے زور زور سے دھڑکتے دل کے ساتھ اس پچھلے حصے کے ڈھکن کو آہستہ آہستہ اپنے کانپتے ہاتھوں سے اوپر کی طرف اٹھایا۔ ڈھکن کے اوپر اٹھتے ہی سمیرا نے اپنی بند آنکھیں کھولیں اور اندر کی طرف جھانکا۔
اس کی سانسیں اس کے گلے میں رکی ہوئی تھیں اور اس کا پورا جسم ایک انجانی خوف اور دہشت سے سن ہو رہا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے اندر دیکھنے لگی کہ کیا اس کا شک واقعی سچ ثابت ہونے والا ہے، اور وہاں سے چیزیں نکالنے کے لیے اپنا ہاتھ آہستہ آہستہ آگے بڑھا رہی تھی، اور اس کے ذہن میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا کہ کیا اسے وہاں کچھ ملے گا۔ سمیرا نے گاڑی کی پچھلی جگہ کا ڈھکن پوری طرح اوپر اٹھا دیا اور اندر کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس نے سوچا تھا کہ شاید اندر تیمور کے دفتر کے کچھ پرانے کاغذات یا کوئی عام سا فالتو سامان رکھا ہوگا، جیسا کہ وہ ہمیشہ اسے بتایا کرتا تھا، لیکن وہاں اندر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ گاڑی کی وہ جگہ بالکل خالی پڑی تھی۔ وہاں نہ تو کوئی فالتو پہیہ تھا اور نہ ہی کوئی اوزار جو عام طور پر گاڑیوں میں رکھے جاتے ہیں، بلکہ وہاں کا منظر اس کی سوچ اور تصور سے بالکل ہی مختلف اور انتہائی خوفناک تھا۔ ڈھکن کھلتے ہی پہلے اس عجیب سی میٹھی اور تیز خوشبو کا ایک بھبکا سمیرا کے چہرے سے ٹکرایا، جس نے اس کے دماغ کو سن کر دیا، اور یہ وہی خوشبو تھی جو وہ اکثر گاڑی میں بیٹھتے وقت محسوس کرتی تھی، اور جس کے بارے میں تیمور ہمیشہ جھوٹ بولا کرتا تھا۔ اور سمیرا کے ہاتھ پاؤں ایک دم سے ٹھنڈے پڑ گئے اور اس کے پورے جسم میں عجیب سی سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اندر رکھی ہوئی چیزوں کو چھونے کی کوشش کی۔ وہاں اندر کوئی سامان نہیں تھا، بلکہ بہت سی عورتوں کے شناختی کارڈ اور ان کے استعمال کی چیزیں پڑی ہوئی تھیں۔ وہ منظر اتنا بھیانک تھا کہ سمیرا کو ایک لمحے کے لیے لگا جیسے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا ہو اور اس کی سانسیں اس کے گلے میں ہی کہیں پھنس کر رہ گئی ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن اس کی ٹانگیں اس کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہی تھیں۔ وہ وہیں زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور گاڑی کے اس پچھلے حصے کو بے یقینی کی حالت میں گھورنے لگی۔ اس کے ذہن میں ایک طوفان برپا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے وہ کوئی برا خواب ہے یا حقیقت۔ اس نے ہمت کر کے اپنا ہاتھ دوبارہ آگے بڑھایا اور ان چیزوں کو ایک ایک کر کے باہر نکالنا شروع کیا۔ وہاں رنگ برنگی چوڑیاں، کچھ پرانے اور دھندلے دوپٹے، عورتوں کے گلے میں پہننے والی مالائیں، ماتھے کی بندیاں بکھری پڑی تھیں۔ یہ سب وہ چیزیں تھیں جو کسی بھی عورت کے روزمرہ استعمال میں آتی ہیں۔ سمیرا ان چیزوں کو دیکھتی ہی جا رہی تھی اور اس کی آنسو اس کے بالوں پر بہتے جا رہے تھے۔ اسے وہ دن یاد آنے لگا جب تیمور اس کے پاس بیٹھ کر اپنی سچائی اور محبت کی قسمیں کھایا کرتا تھا۔ اسے وہ لمحے یاد آ رہے تھے جب وہ اس کی ہر بات پر بنا سوچے سمجھے یقین کر لیتی تھی، اور آج یہ سب چیزیں اس کے اسی یقین کا مذاق اڑا رہی تھیں۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ چیزیں کن عورتوں کی ہیں اور تیمور کے پاس کیسے آئیں۔ اس کا شوہر، جسے دنیا کا سب سے نیک اور اچھا انسان سمجھتی تھی، وہ اندر سے کتنا خوفناک اور درندہ صفت انسان نکلا۔ سمیرا نے ان چیزوں کے نیچے دبے ہوئے کچھ چھوٹے چھوٹے کاغذ کے ٹکڑے دیکھے۔ اس نے جلدی سے ان پر پڑا ہوا سامان ہٹایا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ کوئی عام کاغذ نہیں تھے، بلکہ وہ مختلف عورتوں کے شناختی کارڈ تھے۔ سمیرا نے ڈرتے ڈرتے ایک کارڈ اٹھایا اور اس پر ایک انجان عورت کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ سمیرا نے وہ کارڈ نیچے رکھا اور دوسرا کارڈ اٹھا لیا۔ اس پر کسی اور عورت کی تصویر تھی۔ وہ ایک کے بعد ایک کارڈ دیکھتی جا رہی تھی، اور ہر کارڈ کے ساتھ اس کے دل کی دھڑکن تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے دماغ میں ہزاروں سوال گونج رہے تھے کہ آخر تیمور ان عورتوں کے شناختی کارڈ اپنے پاس کیوں چھپا کر رکھے ہوئے ہیں؟ کیا اس نے ان عورتوں کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا ہے؟ کیا اس نے انہیں کوئی نقصان پہنچایا ہے؟ یا وہ ان سب کو دھوکہ دے رہا ہے؟ سمیرا کو اب ان بالوں کے کلپ اور اس عجیب سی میٹھی خوشبو کا سارا راز سمجھ میں آنے لگا تھا۔
جو اسے اکثر تیمور کی گاڑی سے ملتی تھی۔ اسے اب پتہ چل گیا تھا کہ وہ خوشبو کسی چھڑکاؤ کی نہیں بلکہ انہی بدقسمت عورتوں کی تھی جو کسی نہ کسی طرح تیمور کا شکار بنی تھی۔ سمیرا کا پورا وجود دکھ اور تکلیف سے کانپ رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے ارد گرد کی دنیا گھوم رہی ہے اور وہ کسی گہری کھائی میں گرتی جا رہی ہے۔ اس نے اپنی زندگی کے کئی سال ایک ایسے انسان کے ساتھ گزار دیے تھے جو ایک جھوٹا اور دھوکے باز شخص تھا، جس نے محبت کے روپ میں ایک بہت بڑا فریب رچا رکھا تھا۔ سمیرا کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے اور سسکیوں سے رو رہی تھی۔ اس نے گاڑی کی اس پچھلی جگہ کو پوری طرح خالی کر دیا تھا اور اب صرف ایک آخری کارڈ وہاں سب سے نیچے پڑا ہوا تھا۔ سمیرا کا دل اس کارڈ کو اٹھانے سے ڈر رہا تھا۔ اسے ایک انجانا سا خوف محسوس ہو رہا تھا، جیسے کوئی بہت بڑی مصیبت اس کا انتظار کر رہی ہو۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے اور وہ بار بار پیچھے ہٹ رہی تھی، لیکن اس کے اندر کے تجسس نے اسے مجبور کیا کہ وہ اس آخری کارڈ کو بھی دیکھ لے۔ اس نے ایک لمبی اور گہری سانس لی اور اپنے آنسوؤں کو صاف کیا۔ اپنا ہاتھ اس آخری کارڈ کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے وہ کارڈ اٹھایا اور جیسے ہی اس کی نظر اس کارڈ پر بنی ہوئی تصویر پر پڑی، اس کے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکل گئی۔ اس کی آنکھیں صدمے سے پتھرا گئیں اور اس کے ہاتھ سے وہ کارڈ چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ وہ تصویر کسی انجان عورت کی نہیں تھی، بلکہ وہ ایک ایسا چہرہ تھا جسے وہ اپنے بچپن سے جانتی تھی، جسے وہ اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتی تھی اور جس کے ساتھ اس نے اپنی زندگی کی بے شمار خوبصورت پل گزارے تھے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی سگی بہن تھی۔ سمیرا کو یاد آنے لگا کہ کیسے چند ماہ پہلے اس کی بہن اچانک گھر سے غائب ہو گئی تھی اور اس کا کوئی نام و نشان نہیں مل رہا تھا۔ ان سب سے مل کر اسے ہر جگہ تلاش کیا، پولیس کو خبر دی تھی اور دن رات اس کی واپسی کی دعائیں مانگی تھیں۔ اس دوران تیمور نے بھی ان کا بہت ساتھ دیا تھا۔ وہ سمیرا اور اس کے گھر والوں کو تسلیاں دیتا تھا اور ان کے ساتھ مل کر اسے ڈھونڈنے کا دکھاوا کرتا تھا۔ اسے یاد آیا کہ جب اس کی ماں اپنی بیٹی کی جدائی میں تڑپ تڑپ کر روتی تھی تو تیمور کیسے ان کے پاس بیٹھ کر انہیں جھوٹی تسلیاں دیتا تھا۔ وہ پولیس والوں کے ساتھ مل کر اسے ڈھونڈنے کے بہانے کتنی کتنی راتیں گھر سے باہر رہتا تھا، اور سمیرا سمجھتی تھی کہ اس کا شوہر کتنا عظیم ہے۔ وہ اس کے گھر والوں کا اتنا دکھ بانٹ رہا ہے، لیکن آج اسے پتہ چلا کہ ساری راتیں وہ کسی مدد کے لیے نہیں بلکہ اپنے گناہوں کے ثبوت مٹانے کے لیے باہر رہتا تھا۔ سمیرا کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر پوری دنیا کو بتائے کہ اس کا شوہر ایک درندہ ہے جس نے اسے گھر کی خوشیوں چھین لی ہیں۔ وہ زمین پر بیٹھی اپنے بال نوچ رہی تھی اور اس کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس کے آنسو اس کے کپڑوں کو بھگو رہے تھے۔ وہ بار بار اس تصویر کو چوم رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا اس کی بہن زندہ بھی ہے یا تیمور نے اس کے ساتھ کوئی انتہائی خوفناک کام کر دیا ہے۔ وہ تمام پرانی باتیں جب وہ دونوں بہنیں ہنستی کھیلتی تھیں اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہی تھیں، اور ان خوبصورت یادوں نے اس کے دل کے درد میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ وہ بار بار گاڑی کے اندر دیکھتی اور پھر اس کارڈ کو دیکھتی۔ اس کا پورا وجود دکھ کے بوجھ تلے دب چکا تھا اور اسے لگ رہا تھا کہ اب اس کی زندگی میں کوئی امید باقی نہیں رہی۔ وہ سب سے نیچے سمیرا کی اپنی بہن کا کارڈ پڑا تھا جو پچھلے 2 مہینوں سے لاپتہ تھی۔ سمیرا کے ہاتھ میں اس کی بہن کا شناختی کارڈ تھا اور اس کے ذہن میں ہزاروں سوال طوفان کی طرح گھوم رہے تھے کہ اچانک پیچھے سے کسی کے قدموں کی آہٹ ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑ کر دیکھتی، تیمور کی بھاری اور سرد آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، جس نے ایک ہی لمحے میں وہ سارے بھیانک راز کھول کر رکھ دیے
جو پچھلے کئی سالوں سے اس کی اندھی محبت کے پردے میں پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ تیمور نے بالکل سپاٹ اور بے حس لہجے میں کہا کہ ہاں، یہ تمہاری بہن کا ہی کارڈ ہے، اور وہ ساری عورتیں جن کا سامان تم نے اس گاڑی کے پچھلے حصے سے نکالا ہے، وہ سب اب اس دنیا میں نہیں رہیں، اور ان سب کو موت کی نیند سلانے والا کوئی اور نہیں بلکہ تمہارا اپنا شوہر ہے۔ سمیرا کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، اس کا سانس جیسے سینے میں ہی اٹک کر رہ گیا۔ تیمور، جو اپنا کوئی ضروری سامان اور گاڑی کی چابی لینے واپس آیا تھا، اس نے جب سمیرا کو کھلی ہوئی گاڑی اور بکھرے ہوئے سامان کے بیچ بیٹھے دیکھا تو اس نے کوئی جھوٹا بہانہ بنانے یا بات کو گھمانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس نے اپنے ماتھے پر آئے پسینے کو صاف کرتے ہوئے بڑی ڈھٹائی سے اعتراف کر لیا کہ وہ ایک نفسیاتی مریض ہے، جسے عورتوں کو تکلیف دے کر اور ان کی جان لے کر سکون ملتا ہے۔ اس نے سمیرا کو بتایا کہ وہ جن عورتوں کو بھی اپنی گاڑی میں بٹھاتا تھا، انہیں باتوں میں لگا کر کسی سنسان جگہ پر لے جاتا اور پھر ان کی جان لے کر ان کا کوئی نہ کوئی سامان اپنی نشانی کے طور پر اس گاڑی کے خفیہ حصے میں چھپا دیتا تھا۔ اور جہاں تک بات اس کی سگی بہن کی تھی تو تیمور نے ایک بھیانک مسکراہٹ کے ساتھ بتایا کہ اس کی بہن کو اس کے اس بھیانک چہرے اور اس کی اصلیت کا پتہ چل گیا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ تیمور ایک درندہ ہے اور وہ سمیرا کو سب کچھ بتانے والی تھی، اس لیے اس سے پہلے کہ وہ سمیرا تک پہنچ کر اس کی حقیقت کھولتی، تیمور نے اسے راستے سے ہٹا دیا اور اس کی لاش کو شہر سے دور ایک ویران جگہ پر دفن کر دیا۔ یہ سب سن کر سمیرا کے دماغ کی رگیں پھٹنے کے قریب ہو گئی تھیں۔ اس کا وہ شوہر جسے وہ دیوتا مانتی تھی اور جس کی محبت پر وہ ناز کرتی تھی، وہ دراصل ایک قاتل اور حیوان تھا، جس کے ہاتھ بے گناہ عورتوں اور اس کی اپنی سگی بہن کے خون سے رنگے ہوئے تھے۔ سمیرا کے آنسو سوکھ چکے تھے اور ان کی جگہ ایک شدید قسم کی نفرت اور خوف نے لے لی تھی۔ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ تیمور کو ایسے دیکھنے لگی جیسے وہ کوئی بہت ہی خوفناک اور بد شکل درندہ ہو۔ تیمور مسلسل بولتا جا رہا تھا اور اپنے کیے ہوئے گناہوں کو بڑے فخر سے بیان کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے یہ سب اس لیے چھپایا کیونکہ وہ سمیرا سے محبت کرتا تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی یہ ہنستی کھیلتی زندگی اور اس کا گھر برباد ہو۔ لیکن اب جب کہ سمیرا کو سب کچھ پتہ چل ہی گیا ہے تو وہ اسے بھی زندہ نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سمیرا اس کا راز کبھی اپنے سینے میں دفن نہیں رکھ پائے گی اور اس کی حقیقت سب کو بتا دے گی۔ سمیرا کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی اور اسے احساس ہو گیا تھا کہ اب اگر اس نے کوئی عقل مندی کا مظاہرہ نہ کیا تو وہ بھی ان باقی عورتوں اور اپنی بہن کی طرح اس ظالم کا شکار ہو جائے گی۔ اس نے اپنے آپ کو مضبوط کیا اور اپنے اندر کی ساری ہمت اکٹھی کر کے اچانک تیمور کو پوری طاقت سے زور سے دھکا دیا۔ تیمور، جو اس اچانک حملے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا، لڑکھڑا کر پیچھے کی طرف گرا، اور سمیرا نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تیزی سے گھر کے دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ ننگے پاؤں سڑک پر بھاگ رہی تھی اور اس کی سانسیں بری طرح پھول رہی تھیں۔ اس نے خوف کے مارے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا اور سیدھا محلے کے چوک کی طرف بھاگی، جہاں ہمیشہ دکانوں کے باہر لوگوں کا ہجوم رہتا تھا۔ اس کی یہ پاگلوں والی حالت دیکھ کر محلے کے بہت سارے لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور اس نے روتے ہوئے اور کانپتے ہوئے سب کو چیخ چیخ کر بتایا کہ اس کے شوہر نے اس کی بہن اور کئی دوسری بے گناہ عورتوں کو بے دردی سے مار دیا ہے اور اب وہ اس کی بھی جان لینا چاہتا ہے۔ لوگوں نے صورتحال کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے فوراً قانون کے محافظوں کو اطلاع دی اور کچھ پڑوسی ہمت کر کے ڈنڈے اور سوٹیاں لے کر سمیرا کے گھر کی طرف بھاگے تاکہ تیمور کو فرار ہونے سے پہلے پکڑ سکے۔ جب وہ سب لوگ گھر پہنچے تو تیمور واقعی وہاں سے بھاگنے کی تیاری کر رہا تھا،
لیکن محلے والوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا اور اسے پکڑ کر زمین پر گرا دیا۔ وہ خود کو چھڑانے کی بہت کوشش کر رہا تھا، لیکن لوگوں کا غصہ اتنا زیادہ تھا کہ اس کی ایک نہ چلی۔ کچھ ہی دیر میں قانون کے محافظوں کی گاڑیاں بھی وہاں پہنچ گئیں اور انہوں نے تیمور کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ سمیرا نے روتے ہوئے انہیں وہ ساری چیزیں اور وہ تمام شناختی کارڈ دکھائے جو اس نے گاڑی کے اس تاریک حصے سے نکالے تھے۔ محافظوں نے ساری گواہی اور ثبوت دیکھ کر گاڑی کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا اور تیمور کو بھاری ہتھکڑیاں لگا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ سمیرا وہی اپنے گھر کے دروازے پر مٹی میں گر کر دھاڑیں مار مار کر رونے لگی۔ اس کا سارا ہنستا بستا گھر، اس کی ساری دنیا، اس کی ساری محبتیں ایک ہی دن میں راکھ کے ڈھیر میں بدل گئی تھیں۔ اسے ابھی تک یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جس شخص کے ساتھ اس نے اپنی زندگی کے اتنے خوبصورت سال گزارے وہ اتنا شفاق اور بے رحم انسان ہو سکتا ہے۔ وہ بار بار سوچ رہی تھی کہ اس کی معصوم بہن نے مرنے سے پہلے ظالم کے ہاتھوں کتنی تکلیف سہی ہوگی اور اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کتنا شور مچایا ہوگا، لیکن اس ویرانے میں کسی نے اس کی آواز نہیں سنی۔ سمیرا کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ اسے اپنی زندگی اب تک ایک بہت بڑا بوجھ اور عذاب محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی اندھی اور سچی محبت نے اسے کبھی حقیقت کی طرف دیکھنے ہی نہیں دیا، اور اس کی اس اندھے پن کی سب سے بڑی قیمت اس کی اپنی بہن نے اپنی جوان جان دے کر چکائی تھی۔ حافظوں نے فوراً سختی سے تفتیش شروع کر دی اور تیمور نے ان کے سامنے بھی اپنے تمام گناہوں اور ظلموں کا پوری بے شرمی سے اعتراف کر لیا۔ اس کی نشاندہی پر اگلے ہی دن سمیرا کی بہن اور دیگر بدقسمت عورتوں کی باقیات بھی شہر سے دور جنگل سے مل گئیں، جس خبر نے پورے شہر میں ایک کوہرام مچا دیا اور ہر طرف خوف و ہراس پھیل گیا۔ سمیرا کے بوڑھے والدین جب اس روح فرسا خبر کو سنتے ہیں تو ان پر آسمان ٹوٹ پڑتا ہے۔ ان کی جوان بیٹی کو ان کے اپنے ہی داماد نے اتنی بے دردی سے مار دیا تھا۔ یہ صدمہ ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ سمیرا خود کو اس ساری صورتحال اور اپنی بہن کی موت کا سب سے بڑا مجرم سمجھنے لگی تھی۔ وہ دن رات یہی سوچتی تھی کہ اگر وہ وقت پر گاڑی کی تلاشی لے لیتی یا تیمور کے جھوٹے بہانوں پر تھوڑا سا بھی شک کر لیتی تو شاید اس کی بہن آج زندہ ہوتی اور ان کے گھر کا یہ حال نہ ہوتا۔ وہ دن رات روتی رہتی، اپنے آپ کو کوستی رہتی، لیکن اب وقت بہت دور گزر چکا تھا اور جو ناقابل تلافی نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ تیمور کو اس کے بھیانک جرم کی وجہ سے جیل کی سب سے اندھیری کوٹھڑی میں ڈال دیا گیا تھا، جہاں وہ اب اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا۔ لیکن سمیرا کی زندگی بھی کسی قید خانے سے کم نہ رہ گئی تھی۔ وہ اپنے والدین کے گھر کی چار دیواری میں قید ہو کر رہ گئی تھی اور اس نے لوگوں سے ملنا جلنا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ اس کا دل دنیا کی ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا اور اسے ہر مرد میں تیمور کا بھیانک چہرہ نظر آتا تھا۔ اس نے اپنی باقی زندگی اپنی بہن کی اداس یادوں کے سہارے گزارنے کا پکا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کبھی بھی اس صدمے سے باہر نہیں نکل پائے گی اور اس کی روح پر لگے ہوئے زخم کبھی نہیں بھریں گے۔ اس کی یہ درد بھری کہانی ہر اس عورت کے لیے ایک بہت بڑا سبق بن گئی جو محبت میں اندھی ہو کر اپنے ارد گرد ہونے والے واقعات اور سچائیوں کو نظر انداز کر دیتی ہے، آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتی ہے۔ سمیرا کا گھر جو کبھی خوشیوں کا گہوارہ تھا اب ایک ماتم کدہ بن چکا تھا۔ اس کی دیواریں ہر وقت اس کی بہن کی چیخوں اور تیمور کے گناہوں کی گواہی دیتے ہوئے محسوس ہوتی تھی، اور سمیرا کو ہر لمحہ یہ احساس دلاتی تھی کہ اس کی ایک چھوٹی سی غلطی اور اندھے اعتبار نے اس سے اس کی سب سے قیمتی چیز چھین لی تھی، اور اب اس کی جھولی میں عمر بھر کے پچھتاوے کے سوا اور کچھ نہیں بچا تھا۔ السلام علیکم ناظرین،
آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل AQ اسٹوریز کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔